اور 24 گھنٹے کی زندگی میں 2 کام کر لیں. میں صرف 3 کام بتا رہا ہوں جس سے اندر کی صفائی شروع ہو جائے. کبیرہ گناہوں سے بچیں. کبھی ہو جائے توبہ کر لیں. گناہ ہو جانا کوئی پریشانی کی بات نہیں. سنو، گناہ ہو جانا کوئی پریشانی کی بات نہیں. توبہ کرو گے سب معاف ہو جائے گا. گناہ پہ ڈٹ جانا، کی ہو گیا کر لیا تو کی ہو گیا، یہ خطرناک کیس ہے. یہ خطرناک کیس ہے. ایک بھی کر لیا اور مزاج یہ ہے کر لیا تو کی ہو گیا، سارے کیتی جان دین میں کیتا تو کی ہو گیا، یہ بڑا سیریس کیس ہے. اور ساری دھرتی گناہوں سے بھر کے ندامت کا ایک آنسو بہ کوئی نہیں، سب معاف. وہ ساڑی تو عمریں تھوڑیاں میرا اللہ آندہ ہے، میرا بندہ اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا. کوئی کرے گا اتنے؟ یہاں سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا. میرے رب کی عزت کی قسم، سورے فرشتے کافر بن جاؤں، مسلم کافر ہو جاؤں، کافر ہو جاؤں، اور سارے مل کر قیامت تک گناہ کریں، یہ سورج تک نہیں جا سکتے. میرا اللہ کہہ رہا ہے تو ایک ماڈل ٹاؤن والا اتنے گناہ کر کے دھرتی سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، اور پھر صرف ایک باری میں نے واقعی اللہ معاف کرتا ہوں، میں ساری معاف کرتا ہوں. ولا ابالی، اور میں نے کیوں نہیں پرواہ، ولا ابالی، میں نے کیوں نہیں پرواہ. میں کیوں نہیں معاف کرتا کہ میرے اوپر زیادتی کا اثر ہوتا ہے. لہذا میرا بیٹا بھی ہے، باپ بھی ہے، بھائی بھی ہے، میرا دل کرتا ہے یہ میرا دل نہیں کر رہا چونکہ میرے اوپر اثر ہے. اور اللہ کیوں جلدی معاف کرتا ہے؟ اس کے اوپر اثر ہی کوئی نہیں. سارے نیک بن جاؤ اس کو کیا فرق پڑتا ہے، سارے گنہگار ہو جاؤ اس کو کیا فرق پڑتا ہے. لہذا وہ یوں معاف کرتا ہے. اچھا ہمارے پاس کوئی 2-3 باری معافی منگن آوے تو سیانے پہ ہوں میں لکھ کے دے آئندہ نہیں کریں گا، ایتھے لکھ کے دے آئندہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. اور میرا رب اتنے گناہوں کے بعد آدمی کہتا ہے اللہ معافی دے، تو اللہ کی قسم اللہ نہیں پوچھتا آئندہ تو نہیں کرو گے، جاؤ معاف کیتا، دوبارہ ہوئی تو پھر آج جامع میں پھر معاف کر دے. اسی اللہ نو بنا چھڑے پاکستان دا تھانے دار بے جڑا لتر پھیرے ہی پھیرے. ارے وہ اللہ ہے، وہ اللہ. ہم تو ہمارے نوجوان خطیبوں نے لوگوں سے اللہ چھین لیا ہے، اللہ کو ایسا ڈرا کے پیش کیا ہے کہ جی میں اللہ تعالیٰ 2 جگہ سٹنا ہی سٹنا ہے. ارے بھائی بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، بہت مہربان ہے، بہت مہربان. اللہ کی قسم ہمارے پاس لفظ کوئی نہیں اس کی مہربانی کو بتانے کے لیے. ہاں گناہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں، معافی مانگ لینا سب معاف ہو جائے گا. جب ہو پھر معافی مانگو، جب ہو پھر معافی مانگو، جب ہو پھر معافی مانگو. اللہ ہر دفعہ اتنی خوشی سے معاف کرے گا جن دفعہ جسے پہلی دفعہ معاف کیا تھا. اور 2 کام اور کر لو بھائی. ایک اس زبان پہ قابو پا لو کہ جتنا اس نے زندگیوں کو برباد کیا ہے اتنا دھماکوں نے نہیں، اتنا لوڈ شیڈنگ نے نہیں، اتنا پیسے کی کمی نے نہیں. یہ زبان ہے نا، یہ بہت بڑا خنجر ہے، یہ بہت خطرناک زہر ہے، اور یہ بہت شیریں میٹھا لذیذ شہد ہے، اور یہ بہت بڑا مرہم ہے. یہ 2 دھاری تلوار بھی ہے اور دنیا کا سب سے بڑا بلسم اور مرہم بھی ہے. یہ سب سے سخت زہر بھی ہے اور سب سے بڑا تریاق بھی ہے. یہ 7 سمندر کی کڑواہٹوں سے زیادہ کڑوی ہے اور ساری دنیا کے شہد کے ذخیروں سے زیادہ میٹھی ہے. میں آپ اکثر نوجوان نظر آ رہے ہو بچوں، اس زبان پہ قابو پانا سیکھو. اگر اس پہ قابو نہ آیا تو دنیا میں بھی شرمندہ، آخرت میں بھی شرمندہ. کہ سب سے زیادہ عمل کو برباد کرنے والی چیز زبان کا گندا بول ہے، اور سب سے زیادہ انسان کو خوبصورت بنانے والی چیز زبان کا میٹھا بول ہے. تمہاری بیوی تم سے تنگ ہو، تمہارا بھائی تم سے تنگ ہو، تمہارا نوکر تم سے تنگ ہو، تمہارے ساتھی تم سے تنگ ہو، تو یاد رکھنا اللہ کے دربار میں بھی تنگی دیکھو گے، تنگی دیکھو گے. اللہ اپنے معاملے میں جو چاہے جس کو چاہے بخش دے. لیکن میرے بھائیوں میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، ہمارا سارا میں دنیا پھری پر جیسی نیگیٹیوٹی بر صغیر میں دیکھی کہیں نہیں دیکھی. منفی نیگیٹو، بات پہ ہائپر، بات پہ ہائپر. اتنی تو شرلی پٹاخہ نہیں پاٹ دے جی میں اپاں پاٹنے تے پھٹنے. میرے نبی نے حضرت معاذ سے فرمایا، معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ سارا دین
30 سپارے 114 صورتاں 10 لاکھ حدیثاں. امام بخاری نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے 7000 کا انتخاب کیا. امام مسلم نے 4 لاکھ حدیثوں میں سے کچھ 4700 کا انتخاب کیا. 10 لاکھ 114 صورتیں 10 لاکھ حدیثیں. اے معاذ تمہیں دین کا خلاصہ بتاؤں؟ ہاں جی ارشاد فرمائیں. تو مجھے دیکھو سارے، آپ نے یوں کیا، آپ نے فرمایا معاذ اس زبان پہ قابو رکھنا. ایک چھوٹی سی گزارش، اس سے گالی نکال دو، اس سے لوگوں کو بے عزت کرنا نکال دو. یاد رکھو دل ٹوٹ جائے تو کبھی جڑتا نہیں ہے. اللہ سے معافی مانگنا اور ہے، بندوں سے معافی مانگنا اور ہے. معاف کوئی کر بھی دے نا، دل کا زخم نہیں بھرتا. یہ کم وقت، اس کو شعراء نے شیشے سے تشبیہ دی ہے، اور قرآن نے بھی دل کو شیشے سے تشبیہ دی ہے. قرآن نے بھی مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ. زجاجہ شیشہ، چمنی، اور یہ دل مراد ہے یہاں. قرآن نے دل کو شیشے سے تشبیہ دی، شاعروں نے دل کو شیشے سے تشبیہ دی، میرے نبی نے شیشے سے تشبیہ دی ہے. میرے بھائیو یہ کیا ہے؟ پتہ نہیں کیا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن ایک چیز جو میں اس سے جو میرے جی میں آتی ہے کہ شیشے میں ایک عیب ہے جو کسی دھات میں نہیں. یہ ٹوٹ جائے تو جڑتا نہیں، یہ ٹوٹ جائے جڑتا نہیں. چپ ہو جاوے گا، جڑے گا نہیں. مشرق کی عورت ہے، گھٹ گھٹ کے زندگی گزار دے گی، لیکن دل کی محبتیں خرید لو زبان کی بدتمیزی کے ساتھ، یہ کبھی نہیں ہو سکے گا. تو دل کا بھی یہی مسئلہ ہے. یہ کم وقت ٹوٹ جائے تو جڑتا نہیں، اور اس کو توڑنے والی چیز یہ زبان ہے، اور اسے جوڑنے والی چیز بھی زبان ہے. تو ایک آپ سے کہتا ہوں، گالیاں دینا، بے عزت کرنا، ذلیل کرنا، تانے دینا، ٹونٹنگ کرنا، طنز کرنا، غیبت کرنا، برائیاں کرنا، یہ اپنی زندگی سے نکالو گے تو آپ کو اپنے عیب نظر آنے شروع ہو جائیں گے. اگر آپ اوروں پہ فوکس رکھو گے، جیسے یہ کیمرہ میری تصویر لے رہا ہے، اپنی نہیں لے سکتا چونکہ اس نے اپنی آنکھ میرے اوپر فوکس کر دی، تو اپنی تصویر کبھی نہیں لے سکے. تو جو اوروں کے اوپر اپنے فوکس کر دیتے ہیں آنکھیں، انہیں اللہ اپنے عیب بھلا دیتا ہے. وہ اپنی غفلتوں میں مر کے بڑے گھاٹے کا سودا کر کے جاتے ہیں. لہذا بھائیو اپنی آنکھیں بند کر لو لوگوں کے عیب دیکھنے سے، اپنی زبان سی لو لوگوں کے عیب بولنے سے، اپنے کانوں کو بند کر لو لوگوں کی برائیاں سننے سے. آپ انتہائی خوبصورت زندگی دیکھو گے. مجھ سے پوچھتے ہیں کئی ساتھی، ہم غصہ بہت آتا ہے، کوئی وظیفہ بتائیں. غصہ بہت، میں ان سے کہتا ہوں غصے کا کوئی وظیفہ کوئی نہیں، ایک محنت ہے. دیکھو ایک گلاس بھرا ہوا ہے اور تھوڑا سا خالی ہے، اوپر پانی کے 2-4 قطرے ڈلیں گے، وہ بھر کے بہنا شروع ہو جائے گا. اور اگر بالکل خالی ہے تو ڈالتے ڈالتے وقت لگے گا، اس کو بہنے میں وقت لگے گا. میں نے کہا اپنی زندگی سے نیگیٹیوٹی نکال دو، غیبت، چغلی، شکایتیں، سننا، سنانا، بولنا، پڑھنا، دیکھنا، یہ کر نا تمہارے جو ظرف کا پیمانہ ہے وہ پہلے لبریز ہو چکا ہے. تمہارا گلاس پہلے بھرا ہوا ہے، تھوڑی سی ناگواری آتی تم اچھل کے وہ جاتے ہو. تم غلط سننا چھوڑ دو، غلط بولنا چھوڑ دو، غیبت کرنا چھوڑ دو، غیبت سننا چھوڑ دو، لوگوں کے عیب دیکھنا چھوڑ دو، اور یہ جو پروگرام ہوتے ہیں تمہارے ٹاک شوز، ان کو دیکھنا چھوڑ دو، تو تمہارا مزاج ٹھنڈا ہو جائے گا. اور ٹھنڈے کو گرم کرنے میں وقت لگتا ہے. تو اسی گرم پانی نو پہلے ہی آگے تو پہلے ہو تو پہلے ہی شوکدا پہ ہے، تو انہوں تو ہکو تیلی سائے اور رس. تو ٹھنڈے پانی کو گرم کرنے کے لیے وقت چاہیے. تو ایک میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اپنے مزاج کو خوبصورت بنانا ہے، زبان کا بول ٹھیک کرو، زبان کا بول ٹھیک. کسی سے ہو گئی یہ زیادتی ہوتی، معافی مانگ لو. اور یہ یاد رکھنا کہ یہ جو بار بار کسی کا دل توڑنا ہوتا ہے، وہ شاید معاشرے کے دباؤ میں آ کر چپ ہو جائے، لیکن دل ٹوٹے تو یہ کم وقت جڑتا نہیں. لہذا اس کو لوگوں کو دل ٹوٹنے سے بچاؤ، اللہ تمہارا دل ٹوٹنے سے بچائے. اور دوسرا کام یہ کر لو، اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ مجھے بھی اپنی زبان پہ قابو نصیب فرمائے. میں بھی اپنی بات کا اتنا ہی محتاج ہوں جتنا میں آپ کو سناتے ہوئے سمجھ رہا ہوں کہ آپ کر لیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہے. مجھے بھی میری بات کی ضرورت ہے. دوسرا کام یہ کر لیں کہ اس دل کو سب کی نفرت سے صاف کر دیں، کسی سے بغض نہ ہو،
کسی سے نفرت نہ ہو۔ آخری حدیث سنا کے